السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ اب ذرا یہ نئی پوسٹ نظروں کے سامنے سے گزری تو سوچا اس پہ تھوڑا تبصرہ کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے نا آخر یہ کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے کہاں ہیں، یعنی کہ یہ ایلینز ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ مجھے تو میری پوری کمیونٹی میں مجھے اس طرح کے لوگ نہیں ملتے، یہ سوشل میڈیا پہ کہاں سے ابھر کے آ جاتے ہیں۔ اب مجھے کوئی یہ پوسٹ کا مجھے بتا دے، اس میں ماشاء اللہ 585 لائکس ہیں، 33 کمنٹس ہیں، اور میں کمنٹس کا نظارہ بھی آپ کو کراؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل کو آپ نہیں جانتے تو سبسکرائب کر لیں۔ میں اس طرح کی چیزوں کو لے کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے۔ اب یہ پوسٹ ہے، یہ کرونا وائرس خانہ کعبہ اور مسجدیں بند کرنے سے نہیں بلکہ خانہ کعبہ اور مسجدوں میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرنے سے ختم ہوگا، یہ میرا ایمان ہے۔ اب پہلی چیز تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نیچے انہوں نے اپنی نیچے جو ہے چھوٹا سا facebook.com اور انہوں نے اپنی جو ہے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایمان یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ کے نام سے ان کو شیئرز اور لائک ضرور مل جائیں گے، یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ کون سا ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے رونے سے دعا کرنے سے وائرس ختم ہوگا؟ تو بھائی گھر میں بیٹھ کے کر لو نا دعا، مطلب خانہ کعبہ کے سامنے جا کر ہی رونا کیوں ضروری ہے؟ عبادت تھوڑی بند کی ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ مطلب حرم میں آنا یا مسجد میں آنا منع کیا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتہ جو ایسے بلغم اور کھانسی کر کے جو کرتے رہتے ہیں، اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں آلریڈی، اور اوپر لنک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بعد میں فرصت سے کبھی دیکھنا، کہ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم بیمار ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم مسجد چلے جائیں، ہم اپنی بخشش کرا لیں، باقی لوگوں کی لائف خطرے میں ڈال دیں، کچھ بھی ڈال دیں، اس سے کچھ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو جب آپ کی سیفٹی کے لیے مطلب حکومتی لیول پہ یہ اقدامات کرنے پڑے، اس سے آپ اندازہ کرو کہ آپ لوگ کتنے مطلب نان سویلائز قسم کے لوگ ہو کہ دوسروں کے خطرے میں ڈال دو گے صرف اپنی عبادت کے چکر میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادت گاہیں اور اس طرح کی جتنی بھی جہاں پہ بھی مطلب اجتماع ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ کون کیا کیری کر کے گھوم رہا ہے، کون سا مرض لے کے گھوم رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں آج کل جہاں پہ ایسے امراض پھیل رہے ہیں، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے، میں خود مانتا ہوں۔ تو اب اس میں ایمان کہاں سے آیا؟ یہ تو احتیاطی تقاضا ہے نا، جیسے کہ مکہ میں بھی جب حرم شریف کا صحن دھوتے ہیں تو وہ اینٹی بیکٹیریا اور ڈیٹول اس طرح کے کیمیکل سے دھوتے ہیں تاکہ جراثیم ختم ہوں اور وہ صفائی ستھرائی قائم رہے۔ اب مکے میں یہ تھوڑی کہ میں حرم شریف کبھی مطلب لوگوں کے آنے جانے سے مطلب گندہ نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے بھائی، حرم شریف ہے، حرم شریف کو صفائی ستھرائی کا اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، خود بخود تھوڑی صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر وبائی امراض پھیلتے ہیں یا نزلہ زکام عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے۔ اب لوگ اگر یہ بولیں نہیں مکہ میں رہنے والوں کو نزلہ زکام ہو ہی سکتا، وہاں تو شفا ہوتی ہے، تو آپ مان لو گے کیا ڈینگی مکہ میں نہیں ہوا؟ کیا اور امراض مکہ میں نہیں ہوئے؟ ہاسپٹل کیوں ہے مکہ میں؟ یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی کیا؟ مطلب یہ کس طرح کی نان لاجیکل بات کرتے ہیں۔ خیر، اب آتے ہیں ان کی کمنٹس میں اب آپ کو بے شک کرنے والے لوگ سب سے زیادہ نظر آئیں گے۔ اب یہاں ماشاءاللہ اب شروع ہوئیں گے جمعہ کی نماز نہیں مسجد میں جھوٹ، بہت افسوس کہ ہے کہ میں گیا تھا مسجد اور تالے لگے ہوئے تھے مسجد میں، یعنی ان کو سب سے زیادہ مسجد کا دکھ ہو رہا ہے، بھلے یہ صرف جمعہ پڑھتے ہوں۔ اچھا، اب نیچے ہے بے شک، لیکن ایک تھوڑا سینسیبل بندہ ہے ماشاءاللہ، یہ کہہ رہا ہے کہ یہی کام آپ گھر میں مصلی بچھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے اگینسٹ میں ایم شور، بالکل ٹھیک ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے بھائی۔ ان کے اگینسٹ میں آ گئے بھائی، اللہ آپ کو ہدایت دے بھائی، اللہ کا ڈر نہیں کرونا کا ڈر ہے، اللہ ہدایت دے۔ حدیثیں پڑھا، پھر اس نے جواب میں حدیثیں پڑھا کریں بھائی، پھر پتہ چلے مولویوں کی نہ سنا کریں صرف، ان کو تھوڑی سی سینس تھی۔ یہ جو بول رہے ہیں یہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ٹرانسلیشن بھی نہیں ہو سکتی، آگے نیچے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جناب، آپ کا کہنا ٹھیک ہے کہ گھر میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا جہاں پر میڈیکل کی شفا ختم ہوتی ہے وہاں سے مسجد کی شفا شروع ہوتی ہے۔ اگر مساجد بند کرو گے تو آؤ ذرا میں بھی دیکھتا ہوں کہ کرونا کیسے ختم ہوتا ہے۔ یعنی بہت پڑھے ماشاءاللہ، یہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ میں پروفائل کھول کے دکھاتا لیکن مجھے کسی سے پرسنل نہیں ہونا۔ افسوس کا وقت ہے آل مسلمس پہ۔ اچھا، ایک نے کہا آپ بس جاہل ہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیں تھوڑی بہت پھر بھی انہوں نے طریقے ہیں سینسیبل، لیکن تھوڑی غصے سے انہوں نے بات کر دی۔ انہوں نے کہا اختیار پاکستانیوں، ہوش کے ناخن لو، احتیاطی تدابیر اپناؤ، دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لو، لاشیں رکھنے اور دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ بے شک والی قوم میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ خاص قوم ہوتی ہے، رائٹ، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، ماشاء اللہ بے شک۔
اچھا، اب اتنے سارے بے شک بولنے والے ہیں اور اب نیچے آئیں، اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں، بیوقوف شدید بارش میں بھی مسجد آنے سے منع کیا ہے. اس کی بات کو کوئی لائک نہیں کرے گا، کوئی کمنٹ نہیں کرے گا. لڑکی ہوگی اس کو فوراً لائکس کمنٹ سب مل جاتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں ایسا ہے. لیکن بہرحال آپ اس سے اندازہ کریں، لوگ اتنے سارے ہیں جو بے شک کہہ کے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں مسجدیں کھلنی چاہیے. میرے حساب سے تو ان لوگوں کو جہالت ہے، اور دوسری چیز عربیوں سے بغض ہے، جو میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں. بغض اس بات کا ہے، ایک نفرت ہے کہ بھائی ان کو احترام نہیں ہے، انہوں نے مسجدیں بند کرا دی، باقی سب چیزیں چالو رکھی ہوئی. باقی چالو کیا رکھا ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا. سارے بزنس بند کر دیے ہیں، فلائٹس سسپینڈ کر دی گئی ہیں، سیلون بند کر دیے ہیں، کافی شاپ، اور جو اس طرح ایون ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے جو کھانا کھانا ہوتا تھا وہ بھی ختم کر دیا. کہا آپ لو پارسل اور نکلو یہاں سے. یہ لیول ہو گیا ہے اکانومی کا. اتنا حکومت برداشت کرے گی بھی. آج کے بھی اعلان ایسے ہی ہوئے کہ کئی چیزیں معاف کر دیں، ٹیکس وغیرہ یہ وہ. تو جب اتنی چیزیں ہوئی ہیں، ابھی بھی آپ ہوش کی ناخن نہیں لیں گے، ابھی بھی آپ یہی بولیں گے کہ نہیں ہمارا ایمان ہے. تو مطلب آپ کس اینگل سے بات بولتے ہیں؟ دیکھیں، جذبات آپ اپنے ایک سائڈ میں رکھ کے ذرا عقل سے سوچیں. ایک کھانسنے والا ہے، بیمار آدمی بیٹھا ہے، آپ اس کے بعد بیٹھ کے بولو کہ بھائی جب لکھا ہوگا تبھی کریں گے ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ایسے ہوگا کیا ہے؟ کبھی مثال کے طور پر کوئی ڈلیوری ہو رہی ہے، میں آپ کو بالکل ایک لیول سے سمجھاتا ہوں. ڈلیوری میں عورت کی جان خطرے میں آ گئی، آپ یہ بولو گے نہیں بھائی اسی سے بچے گی ورنہ نہیں بچے گی. پریکاشنس لو گے نا، اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ گے، احتیاطی تدابیر کراؤ گے. یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں بھی احتیاط کی تدابیر ہے، احتیاطی تدابیر ہے. جس طرح آپ سیکیورٹی رکھتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ کوئی روز روز اٹیک کرنے نہیں آئے گا، لیکن باڈی گارڈ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آیا تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا. اب اس میں کیا یہ بولیں گے کیوں باڈی گارڈ کیوں رکھ رہے ہو؟ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یہ بولو گے کہ کبھی؟ تھوڑا اس چیز پہ بھی تھوڑا غور کرو اور اس بات کو آگے پھیلاؤ. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے ڈسکس کروں. آپ سے دیکھیں، آپ لوگ بہت سارے لوگ ہوں، آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں جذبات نہیں سمجھتا. میں بالکل ہی ایسی بات کرتا ہوں جو دین سے ہٹ کے ہوتی ہے. بھائی دین سے نہیں ہٹ کے ہوتی، دین کی حد میں رہتے ہوئے میں بہت لاجیکل بات کرتا ہوں، اور یہی ہمارا اسلام ہے. اسلام، ہم امت وسطیٰ ہیں. لوگ جو ایکسٹریمسٹ، ہر چیز کی ایکسٹریمسٹ، ہر چیز کی حد لے لیتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں. اور مجھے یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ اس اویئرنیس کو ہم اور کس طرح اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں. اور لائک اور شیئر کرنا ضرور نہ بھولنا. ان لوگوں سے ضرور شیئر کرنا جو جذبات کے مارے یہ باتیں نہیں سمجھتے ہیں.